الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيتهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من أول الدهر إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما بلند صلوات خداوند کریم آپ کی ان دعا اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو پریشان المومن کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، جو مریض ہیں بیمار کربلا کا صدقہ سیدہ ایک بیمار ہیں شفائے کامل و عاجل نصیب فرمائے، آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے، آقا کے قدموں میں جام شہادت کی سعادت نصیب فرمائے، اپنے دعا اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ محترم و معزز سامعین، مسئلہ امامت جس کے بارے میں مسلسل یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ امامت، نظریہ امامت ہمیں قرآن سے ملا، عقل اس کی تصدیق کرتی ہے، روایات میں بہت زیادہ اس کا تذکرہ ہے، کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کو ہر لحظہ زندگی کے ہر موڑ پر ایک ہادی، ایک رہنما کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ روایات میں یہاں تک ذکر ہے کہ اگر اس دنیا میں صرف 2 لوگ رہ جائیں، دنیا میں صرف 2 لوگ، ساری دنیا ختم ہو جائے اور اس قرۂ ارض پر فقط 2 آدمی بچ جائیں، ان میں ایک امام ہوگا اور ایک ماموم ہوگا۔ امامت کا مسئلہ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر روئے زمین پر فقط 2 لوگ بچیں گے تو ان میں ایک امام ہوگا اور ایک ان کا ماموم ہوگا۔ مسئلہ امامت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لوگ ہمارے ائمہ کا کیا مقابلہ کرتے، کسی کے بس میں نہیں آئے، بہت کوشش کی اپنے طور پہ جو بھی وہ کر سکتے تھے، لیکن ہمیشہ ان کو منہ کی کھانی پڑتی تھی۔ ہمارے ائمہ کے شاگرد
یعنی جس مکتب کے شاگرد. اب بہلول ظاہری طور پر کیا تھا؟ اس کو لوگ مجنون سمجھتے تھے، ایک یعنی عقل سے آری، حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا. اب یہ تو حالات کی ستم ظریفی ہے کہ جو آل بیت علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب تھے، اب حکومتیں، اس وقت کے لوگ، اس وقت کے رؤساء جو ان کے ساتھ رویے رکھتے تھے، اب 3 لوگ ہیں جن کی جان کو خطرہ ہے. اب امام کی خدمت میں آتا ہے کہ مولا ہم کیا کریں، کیا کریں، ہمارا وظیفہ کیا ہے. اب حالات کا اتنا سخت پہرا ہے کہ امام کھل کے ان سے بات نہیں کر سکتے. اب امام کو ان کو کچھ کہنا بھی ہے اور کچھ نہیں بھی کہنا ہے. ایسا کہنا ہے کہ دشمن کو سمجھ نہ آئے، لیکن جو سننے والا ہے وہ اپنا وظیفہ معین کر لے. امام نے ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، کہا جیم، اور امام خاموش ہو گئے. اب ہر امام کے سپاہی نے ایک مطلب لیا اس سے. ایک نے سمجھا کہ جیم کا مطلب ہے جبل، پہاڑ، تو وہ جا کے پہاڑوں میں گوشہ نشین ہو گئے اپنی جان بچانے کے لیے. بہلول نے امام کے اس جملے سے سمجھا جنون، کہ اپنے اوپر جنون طاری کر لیں. ہر آدمی سمجھے گا مجنون ہے، چھوڑ دو اس کو، مجنون کو تو کوئی نہیں کچھ کہتا، مجنون سے تو ویسے لوگ ڈرتے ہیں. جنون. اب یہ رہتے تھے جنون کی کیفیت میں. ہر آدمی نے ایسے سمجھتا تھا پاگل آدمی، چھوڑو بھائی، اس سے کیا لینا دینا. لیکن اس ظاہری جنون میں رہ کر جو کام بہلول کر گئے، یعنی امام کا شاگرد جو ظاہری طور پر جنون کی کیفیت میں ہے، اس کے ساتھ تمہارے امام مقابلہ نہ کر سکے تو تم اپنے اماموں کو ہمارے اماموں کے ساتھ ملاتے ہو. امام کا صحابی جنون کی کیفیت میں مسجد کے باہر سے گزر رہا، اندر اہل سنت کے ایک امام ابو حنیفہ بیٹھ کے لوگوں کو درس دے رہے ہیں. دوران درس کہا کہ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی صلی اللہ بعض باتوں سے اتفاق نہیں ہو سکتا. مثلاً کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو جہنم میں جلایا جائے گا. شیطان تو خود آگ سے بنا ہے، جو خود آگ سے بنا ہے اس کو اب آگ کے اوپر آگ ڈال دے تو آگ کو کیا پتہ چلتا ہے. اب آگ کو بھڑکا دیں، آگ پہ آگ کر دیں تو آگ کو کیا فرق پڑے گا، آگ تو آگ ہے. کہا شیطان تو خود آگ سے بنا ہے تو اس کو جہنم میں ڈالیں گے تو کیا فرق کیا پڑے گا اس کو. یہ امام فرماتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے تو صحیح لیکن نظر نہیں آتا. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز وجود رکھتی ہو اور وہ نظر نہ آئے. دوسرا یہ کہ انسان اپنے افعال میں خود مختار ہے، ایسا نہیں ہے، وہ ان کا قول ہے، ایسا نہیں ہے. انسان سے تو جو اللہ کرواتا ہے وہ ہوتا ہے. اب بہلول کھڑا سن رہا ہے باہر. وہاں سے ایک مٹی کا ڈھیلا جو پکا ہوا تھا، کچی اینٹ سمجھ لیں، اٹھائی اور پٹخا اس کے ماتھے پہ اور وہاں سے بھاگ گیا. اب ان کو درد شروع ہوا یا زخمی ہوا، وہ آئے کس کے پاس؟ حاکم کے پاس. کہا کہ اس پاگل نے اب فوراً جو ہے وہ پولیس والوں کو دوڑایا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ، یہ کیا بدتمیزیاں کرتا پھرتا ہے.
اس کو پکڑ کے لائے, کہا کہ کیا ہوا بھائی؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے 3 باتیں کی اور انہوں نے میرے امام پر اعتراض کیا. اب ان سے پوچھیں کہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ میں نے ان کو مارا کیا؟ انہوں نے کہا جی مٹی کا ڈھیلا ہے. کہا تم بھی مٹی سے بنے ہو, مٹی پہ مٹی لگی تو کیا فرق پڑا؟ تم کہتے ہو شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ مٹی کا ڈھیلا تمہیں لگا تو تمہیں کہاں فرق پڑا؟ کیوں فرق پڑا تمہیں؟ دوسرا تم نے کہا کہ اللہ ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا, تو درد دکھا دو. درد کہاں پہ ہے؟ ذرا درد دکھائیے ہمیں. درد کہاں پہ؟ وہ جگہ, درد کی جگہ بتا سکتے, درد تو نہیں دکھا سکتے. درد محسوس ہونے کی چیز ہے, نظر آنے کی چیز. میرے دانت میں سخت درد ہو رہا ہے, وہ درد ہو رہا ہے, احساس ہو سکتا ہے درد کا. سر میں درد ہو رہا ہے, آپ کسی لیبارٹری میں لے جائیں, آج بہت دنیا ٹیکنالوجی آگے چلی گئی, کہیں کہ اس کا ایکس رے لیں اور درد بتائیں کہ درد کہاں پہ, درد دکھائیں ان کو. تو درد دکھا نہیں سکتے ہیں, اس کو لوکیٹ کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی اس ایریے میں درد ہو رہا ہے. کہا کہ ان کو کہیں درد ہے نا, درد وجود رکھتا ہے تو درد دکھا دیجیے ہمیں. تیسرا ان کا کہنا تھا کہ جو کراتا ہے اللہ کراتا ہے, تو مجھ سے تو اللہ نے کرایا, میں نے مارا. ان کا اپنا قول ہے. جس امام کے شاگرد کے ساتھ تمہارے امام مقابلہ نہ کر سکے, ائمہ کی بات کرتے ہیں. دیکھیں امیر المومنین 2 دعویٰ کرتے تھے, 2 دعویٰ. مولا فرماتے تھے میں اول وقت میں نماز پڑھتا ہوں. دوسرا مولا فرماتے تھے جو مجھ سے پوچھنا پوچھو. اگر امیر المومنین کی عصمت پہ کوئی واقعہ, کوئی آیت, کوئی روایت نہ ہوتی تو مولا کا یہ اکیلا جملہ کافی تھا ثابت کرنے کے لیے کہ ایک انسان کیسے کہہ سکتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو مجھ سے پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جو پوچھنا ہے, جو سوال کرنا کرو مجھ سے. یہ 2 دعوے مولا کے وہ تھے جو دشمن کو بہت کھلتے تھے. جو دوسرا دعویٰ تھا کہ جو پوچھنا ہے, یہ تو کئی بار آزما چکے, کئی بار آئے, سوال کیے اور واپس چلے گئے. کہ یہ والا جو مسئلہ ہے کہ علی کو ہم یہاں پہ سوالوں میں کہیں پھنسا لیں, یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو علی کہتا ہے میں اول وقت میں نماز پڑھتا ہوں, کچھ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی لمبا سا سوال بناتے ہیں. سوال جتنا لمبا ہوگا جواب بھی اتنا لمبا ہوگا. اتنا لمبا کہ اول وقت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اول وقت گھنٹہ تو نہیں ہوتا. اول وقت ہے. اول وقت کے تھوڑی دیر کے بعد فضیلت کا وقت شروع. اول وقت یعنی جب آذان ہوئی. آذان بھی اگر اول وقت میں ہو, ہماری اذانیں خصوصاً ظہر کی اول وقت پہ نہیں ہوتی ہے, مغرب کے اول وقت میں ہوتی ہے, صبح کی تقریباً اول وقت پہ ہوتی ہے. اول وقت یعنی جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر وقت فضیلت میں آ جاتا ہے, پھر فضیلت کا وقت ختم ہوتا ہے, پھر کامن وقت شروع ہوتا ہے. اہل بیت نے نہ کامن وقت میں نماز پڑھنے کا کہا, نہ فضیلت کے وقت میں نماز پڑھنے کا کہا کہ اول وقت میں نماز پڑھو. کیوں کہا اول وقت میں نماز پڑھو؟ اللہ کو فرق پڑتا ہے. میں گھنٹے بعد سجدہ کروں تو اسی اللہ کو سجدہ کروں گا, میں آخر وقت میں نماز پڑھوں تو بھی اسی اللہ کو سجدہ کروں گا. مجھے کیا فرق پڑے گا اور اللہ کو کیا؟ اللہ کو تو میں اول وقت میں پڑھوں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا ہے, آخر وقت میں پڑھوں تو بھی کوئی فرق, اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن تاکید کیوں ہے؟ جب نماز وہی نماز, رب وہی رب, عبادت وہی عبادت, تھوڑا آگے کر لیں. یعنی تاکید اول وقت میں نماز پڑھو. کیوں؟ دیکھیں آداب جو ہیں, آداب, یہ مسئلہ آداب کا. ہم بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں, بچے سے کہا بیٹا پانی لے آؤ.
ادب کا تقاضا کیا کہ فوری جا کے پانی لے آئیں. اب وہ موبائل پہ گیم کھیل رہے ہیں. بیٹا پانی لے. اچھا مولانا بھی لاتا ہوں. وہ 5 منٹ گزر گئے, نوالا ہمارا دوبارہ اٹک گیا. بیٹا آپ کو پانی کہتا. اچھا مولانا لاتا ہوں. تیسری دفعہ کہا. اب وہ اٹھ کے چلے. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بہت باادب بچہ ہے. اس نے ادب کا خیال نہیں کیا. جو ہی کہا اس کو فوراً جانا چاہیے تھا. معصوم فرماتے ہیں جو ہی اللہ پکارے کٹ ہوشتیاں نہیں کرو, آ رہا ہوں اللہ, ابھی کوئی دیر تھوڑی ہو رہی ہے, تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا, تیری نماز پڑھنی ہے. وہ جس طرح وہ ادب بچے نے خیال نہیں کیا. اول وقت میں نماز نہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ آداب کا لحاظ نہیں ہو رہا. معصوم فرماتے ہیں اللہ کا ادب کرنا سیکھو, اللہ کا ادب کرنا سیکھو. ہاں الا بعلت, خود روایت میں ہے جہاں پہ معصوم نے بہت زیادہ تاکید کی اور بہت زیادہ سمجھایا, وہاں پہ ایک جملہ روایت میں ہے, ہاں اگر کوئی عذر ہو آپ کے پاس, مثلا ڈاکٹر نے نرس کو آ کے دوائی دی, کہا کہ یہ دوائی مریض کو کھلانی ہے اور اس دوائی کو کھلانے پہ آدھا گھنٹہ لگے گا, پہلے یہ کھلاؤ, تھوڑی دیر کے بعد یہ کھلاؤ, وقفہ بھی نہیں آ سکتا اس میں. اب اول وقت شروع ہو گیا. معصوم فرماتے ہیں یہاں تمہیں اجازت ہے. چھوٹا بچہ رو رہا ہے, ماں کہتی ہے اذان ہو گئی, بیٹا تم تھوڑا رو لو, تھوڑا اور رو لو, میں بعد میں کھانا بنا دوں گی تمہیں. نہیں کہا اس کو پہلے کھانا بنا کے دو. جس معصوم نے تاکید کی اسی معصوم نے رعایت بھی دی اور بتایا کہ اگر کوئی ایسا عذر ہو جس کو کہتے عذر موجہ, یعنی ایسا عذر جس کی کوئی عذر مانا جائے, یہ نہیں کہ بس اب ڈرامہ چل رہا ہے وہ تھوڑا پورا ہو جائے پھر دیکھ لیں گے, نماز پڑھنی ہے تو اس کو بعد میں دیکھا جا سکتا ہے, یہ عذر نہیں ہے. یہ جو دعویٰ تھا مولا کا, یہ دشمن کو بہت کھلتا تھا کہ یہ علی کہتے ہیں ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ علی کم از کم ایک دفعہ تو ہم کہیں کہ یا علی آپ نے فلاں دن تو اول وقت میں نماز نہیں پڑھی تھی. اب بیٹھے شیطان اکٹھے ہوئے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس نشست میں صدر محفل خود شیطان تھا جو مشورہ دے رہا تھا کہ کیا کرنا ہے. کا بہت سوچ وچار کے بعد انہوں نے سوال بنایا کہ دنیا میں کتنے حیوانات ہیں. کچھ حیوانات ہیں جو انڈے دیتے ہیں, کچھ حیوانات ہیں جو بچے دیتے ہیں. کہ علی سے جا کے پوچھیں گے, اگر علی نے جواب نہیں دیا تو کہیں گے وہ سلونی کا دعویٰ کہاں گیا, اور اگر علی سوالوں کے جواب دیتے رہے تو اول وقت تو نکل جائے گا, پھر ہم کہیں گے اس دن آپ نے کب اول وقت پہ نماز پڑھی تھی. کہتے یہ جو اذان ہوئی مولا گھر سے نکلے, یہ شیطان آ کے سامنے کھڑے ہو گئے. کہا کہ علی یہ بتائیں کہ دنیا میں کتنے حیوان ہیں جو انڈے دیتے ہیں, کتنے ہیں جو بچے دیتے ہیں. مولا نے کہا یہ کوئی سوال ہے؟ جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اور مولا کہا کہ مسجد چلے آئے. اب یہ حیران پریشان کہ یہ کیا ہوا, یہ تو ساری بات خراب ہو گئی. اب مولا نماز پڑھ رہے, یہ باہر کھڑے سوچ رہے ہیں. جو ہی مولا نماز پڑھ کے واپس پلٹے کہ علی آپ نے جواب تو دیا لیکن رسول کی ایک حدیث کا لحاظ نہیں کیا آپ نے. کہ وہ کیا حدیث ہے جو تمہیں یاد اور علی کو یاد نہیں ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے کہا جب تم سے کوئی بات پوچھی جائے تو ذرا غور کیا کرو, فکر کیا کرو, سوچ سمجھ کے جواب دیا کرو. ہم نے ادھر سوال کیا, آپ نے جھٹ سے جواب دیا. علی نے کہا بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5. کہا سوچا نہیں, غور نہیں کیا تو نے, فوراً جواب دیا. کہا علی اس کے بارے میں بھی کچھ سوچنا پڑتا ہے. یہ تو ہر وقت میرے ہاتھ سامنے رہتا ہے اور یہ انگلیاں میرے ہر وقت سامنے ہوتی ہیں, تو کیا اس کے بارے میں میں سوچ کے جواب دوں گا؟ کہا نادان, جیسے تیرا ہاتھ تیرے سامنے رہتا ہے کائنات یوں علی کے سامنے رہتی ہے. اللہ صلی اللہ.
یہاں پر ایک بہت ظریف علمی نکتہ ہے، اس کی طرف بھی اس واقعے میں توجہ ضروری ہے۔ دیکھیں، قاعدہ قانون جو ہوتا ہے ایک فلسفی قاعدہ ہوتا ہے، ایک حساب کا قاعدہ ہوتا ہے۔ حساب کا جو قاعدہ ہوتا ہے وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہوتا ہے، اس میں ایک ذرہ برابر بھی اوپر نیچے نہیں کیا جا سکتا۔ فلسفی قاعدے بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن عام دنیا کے جو قواعد ہیں وہ ایسا نہیں ہے، وہ حساب کی طرح نہیں ہوتے، وہ فلسفے کی طرح نہیں ہوتے۔ یعنی اس میں 8 9 10 بھی کام ہو جائے تو قاعدہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا، قاعدہ قائم رہے گا، قاعدہ ختم نہیں ہوگا۔ کہا کہ سب لوگ روزہ رکھیں، حکم سب کے لیے آ گیا، سب روزہ رکھیں۔ یہ سب آگے کون کون؟ سب جتنے بھی مسلمان ہیں سب پہ روزہ، قاعدہ آ گیا۔ لیکن اس قاعدے میں کچھ لوگ نکل گئے۔ کون نکل گئے؟ مریض نکل گئے۔ خود قرآن کی آیت آ گئی کہ جو تم میں سے مریض ہو یا حالت سفر میں ہو وہ اپنے روزے بعد میں رکھے۔ اب یہ مریض کتنے ہوں گے؟ سینکڑوں مریض ہوں گے۔ مسافر کتنے ہوں گے؟ ہزاروں مسافر ہوں گے۔ تو کیا حکم عمومی جو قاعدہ روزے کا ہے وہ قائم رہا یا نہیں رہا؟ روزے کا قاعدہ قائم رہا، اتنے لوگوں کے نکل جانے سے بھی قاعدہ ختم نہیں ہوا۔ اگر دنیا میں کوئی ڈھونڈ کے لے آئے کہ یا علی ایک ایسا حیوان ہے جس کے کان اندر ہیں اور وہ بچہ دیتا ہے، یا ایک حیوان ایسا ہے جس کے کان باہر ہیں اور وہ انڈا دیتا ہے، تو اس سے قاعدہ نہیں ٹوٹنے والا ہے، کیونکہ یہ فلسفی قاعدہ نہیں ہے کہ جو 2 4 مورد پیش کرنے سے ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک انگریز نے اس پر 35 سال صرف کیے کہ میں دیکھوں کہ واقعی یہ جو علی نے کہا ہے صحیح کہا یا نہیں کہا ہے۔ کب 35 سال کے بعد اس پہ حقیقت منکشف ہوئی کہ دنیا میں جو کچھ علی نے کہا وہ تقریباً حقیقت کے عین مطابق کہا ہے۔ اب یہ بات تھی جو مولا نے کہی اور دشمن کو ہضم نہیں ہوئی۔ دیکھیں آل بیت علیہ السلام کی عظمت کا ادراک، عظمت کا ادراک یہ ہر بشر کے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو سمجھنا، مولا علی کی عظمت کا ادراک کرنا، مولا علی کون ہے۔ ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، یعنی جتنا ہمارا ظرف ہے، جتنی ہماری اوقات ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں پر عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگوں کو غلط فہمیاں ہوئی۔ علی کی کوئی حد نہیں ہے، علی کی کوئی حد۔ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ علی کے اتنے فضائل کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک خطیب نے کہا آپ ہمیں علی کی حد دکھا دیں، اس کے آگے ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہ جملہ بہت بڑے عالم کا ہے، میں کسی خاص جہل سے نام نہیں لے رہا کیونکہ ابھی مجھے اس کے اوپر چھوٹا سا تبصرہ کرنا ہے۔ دیکھیں یہ بات میری نسبت ٹھیک ہے، میں علی کی حد کو نہیں جانتا، میں کیسے معین کروں کہ یہ علی کی حد ہے کہ میں اس سے آگے نہیں جاؤں؟ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا علی بھی اپنی حد نہیں جانتے؟ میں اور آپ علی کی حد نہیں جانتے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کیا علی بھی اپنی حد نہیں جانتے؟ اگر آپ یہ کہو علی بھی اپنی حد نہیں جانتے تو آپ کو مولا علی کے علم پہ شک کرنا پڑے گا۔ شک کریں گے؟ نہیں کر سکتے شک۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، دیکھیں آل بیت علیہ السلام ان ظریف نکات کی طرف کاملاً متوجہ تھے کہ ہمارے بارے میں یہ تو کہا جائے گا، خود مولا کا جملہ نہج البلاغہ میں تیری عقل کا پرندہ پرواز کرتے کرتے تھک جائے گا، جہاں تیری پرواز ختم ہوگی وہاں سے علی کے فضائل شروع ہوں گے۔ لیکن مولا میں تو آپ کی حد نہیں جانتا، تو پھر میں آپ کے بارے میں کچھ بھی کہوں؟ جب مجھے حد کا پتہ نہیں ہے تو پھر میں کچھ بھی کہوں؟ مولا کہتے ہیں ہاں کچھ بھی کہو۔ ہاں ایک لائن لگائی مولا نے، نشان، یہ نہیں کہنا
باقی جو دل ہے کہنا. مولا وہ کیا نہیں کہنا کہ ہمیں رب نہیں کہنا. اب یہ حد کس نے معین کی؟ یہ حد کس نے معین کی؟ یہ حد خود مولا نے معین کی. آج آپ کے ممبر پہ وہ نادان جو علی رب کے نعرے لگواتے ہیں اور ادھر ادھر سے فضول باتیں لے کے آتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ممبر پہ نعرے لگوانے کے لیے باتیں کریں، میں ایک طالب علم تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن آپ جو مردہ کو پڑھاتے ہیں وہ صحیح ہے یا جو ممبر پہ پڑھتے ہیں وہ صحیح ہے؟ تم قبر میں کچھ پڑھاتے ہو؟ قبر میں مردہ کا کندھا پکڑ کے اس کو جھٹکے دے کے ایک بات آپ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے، اے فلاں ابن فلاں اذا اتاک الملکان المقربان، دو اللہ کے مقرب فرشتے تیرے پاس آئیں گے، وسألک، اور تم سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ سب سے پہلا ان کا سوال ہوگا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے. تو وہ سوچنے لگ جائے گا کہ کون رب ہے بھائی، کس کو رب بولوں، علی کو رب بولوں یا اللہ کو رب بولوں؟ کیا سوچے گا وہاں؟ یا آپ اس کو سوچ میں ڈالتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، جب وہ آئے اور تجھ سے سوال کرے من ربک، فقل کی جوابہما اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے. مردے کو تو پڑھا اللہ تیرا رب ہے، اور ممبر پہ بنا تو علی کو رب. جو تو ممبر پہ پڑھ رہا ہے وہ تیرا عقیدہ ہے، اور تلقین جو پڑھائی جا رہی ہے یہ معصوم کا بتایا وہ عقیدہ ہے. ہم تو معصوم کا عقیدہ پڑھیں گے، اسی کو مانیں گے. وقتی طور پہ تمہیں شہرت بھی مل جائے گی، تمہاری جیبیں بھی بھری جائیں گی، تمہیں دعوتیں بھی مل جائیں گی، لیکن بات یاد رکھ کل علی کو تو کیا منہ دکھائے گا اس کا جواب چاہیے ہمیں. تو کیا سمجھتا ہے؟ تو علی کو کیا سمجھتا ہے؟ دیکھیں میں طالب علم ہوں، مثلا ہمارے علمی درجے ہوتے ہیں نا، ثقۃ الاسلام، حجت الاسلام، پھر یہ حجت الاسلام کا ہم لقب نہیں ہے. ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ لقب خراب ہوا وہ علامہ ہوا. علامہ ہماری ہسٹری میں اگر گزرے ہیں تو علامہ مجلسی گزرے ہیں یا علامہ ہلی گزرے ہیں، لیکن اب تو اس لفظ کے ساتھ تو اتنا کچھ ہو چکا کہ اب اس کے اوپر کیا بولیں گے ہم. لیکن بھارت علمی جو القاب ہیں ان کا درجہ تو ہوتا ہے. اب ہم طالب علم ہیں، میں مثلا ثقۃ الاسلام بھی نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی مجھے حجت الاسلام کہتا ہے تو اچھا لگتا ہے، بھی مجھے لوگ حجت الاسلام کہتے ہیں، کیونکہ ہم ناقص لوگ ہیں. اگر ہمیں کوئی کمال کی طرف نسبت دیتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، کیونکہ ناقص کو کمال اچھا لگتا ہے. لیکن اللہ نے علی کے لیے کوئی کمال باقی نہیں چھوڑا کہ تم علی کو اس کمال سے اوپر لے جاؤ کہ پھر علی کو اچھا لگے. علی کے لیے کوئی کمال تھا جو اللہ کو علی کو کمال دینا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تو معاذ اللہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ یہ کمال تو علی میں پایا جاتا تھا لیکن تو نے علی کو نہیں دیا. کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کچھ اللہ سے کہنا چاہتے ہو یا کچھ علی مولا سے کہنا چاہتے ہو؟ اپنی عقلوں کا ماتم کرو. پہلے عقائد کو پڑھو، کہ جاؤ کتابیں پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، آل بیت کا مزاج سمجھو. علی نے تو اس لیے جملہ کہا تھا کفالی عزن ان تکون لی ربا، مجھ علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو اس کا رب ہے. بھائی لوگ دنیا میں عزتیں ڈھونڈتے ہیں، عزت کی تلاش میں دنیا، فخر کرتے ہیں میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا باپ وزیر ہے، فلاں جو ہے وہ افسر میرا کزن ہے، فلاں ڈاکٹر صاحب میرے بھائی ہیں. علی فرماتے ہیں یہ فخر کی باتیں نہیں ہیں. اگر فخر کرنا ہے تو علی تمہیں بتاتا ہے فخر کیا ہوتا ہے، عزت کیا ہوتی ہے. عزت یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، اور مجھ علی کے فخر کے لیے کیا یہ کم ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں.
کیا بندگی سے بڑا بھی کوئی فخر ہے؟ بندگی اتنا بڑا فخر ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ آپ نماز میں جب رسالت کا نام لیتے ہیں تو ان کے عبد ہونے کی گواہی پہلے دیتے ہیں، رسول ہونے کی گواہی بعد میں دیتے ہیں۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، عبد بہت بڑا مقام ہے۔ دیکھیں امامت کے موضوع پر جو میں ادلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، آج ایک آیت اور ایک روایت، ایک واقعہ دیکھیں، آیات جن سے ہمارے علماء نے مسئلہ امامت کو ثابت کیا، ان میں ایک آیت ہے اولی الامر والی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ خوب، ہمارا موقف واضح ہے، ہمیں اس کے اوپر زیادہ اپنے علماء کا بیان ذکر نہیں کرنا ہے۔ ہم چلتے ہیں اپنے مقابل کے علماء کی طرف کہ بالآخر انہوں نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کیا ہے۔ اولی الامر کے آیت میں ان علماء نے تفسیر کیا کی ہے؟ ہمارے مطلب کی تفسیر ہے، ہمارے مطلب کی بات ہے یا نہ؟ فخر الدین رازی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ اطاعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اطاعت ہے اطاعت مطلقہ، ایک اطاعت ہے اطاعت مقیدہ۔ اب کیونکہ یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں، مطلق اور مقید، اگر آپ توضیح المسائل میں پانی کی اقسام پڑھیں تو پانی کی ایک قسم ہے آب مطلق، خالص پانی جس میں کچھ ملا ہوا نہ ہو۔ اطاعت مطلق خالص اطاعت، ایسی اطاعت جس میں اور کوئی قید نہ لگی ہوئی ہو۔ اطاعت مقیدہ، جس میں کوئی قید لگائی گئی ہو، مقیدہ سے خود واضح ہے جس میں کوئی قید لگائی گئی ہو۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی اطاعت مطلقہ ہے، یعنی اللہ کی کس میں اطاعت کرنی ہے اور کس میں نہیں کرنی، یہ تو کوئی مسلمان نہیں سوچتا ہے کہ اس مسئلے میں اللہ کی اطاعت کروں اس میں نہیں کروں، نہ، اللہ کی تو ہر چیز میں اطاعت ضروری ہے، رسول کی اطاعت ہر چیز میں ضروری ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے رسول تمہیں روکے رک جاؤ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ عجیب آیت ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ اللہ نے جو راستہ بتایا کہ تمہیں میرے تک آنا ہے تو میرے رسول کے ساتھ آنا ہے، راستہ رسول کا راستہ ہے۔ علامہ نقن فرماتے ہیں اللہ نے یہ کیوں کہا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے پیمانہ بنا دیا کہ رسول کو دیکھو جو رسول کر رہا ہے، واللہ ہر کو کہتا ہے میں نے اللہ کی اطاعت کر لی، ہر کوئی اپنے پیمانے بناتا، تو اللہ نے ان پیمانوں کو روکنے کے لیے درمیان میں رسول کو رکھا۔ یہ عجیب ہے کہ اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے واسطہ رسول کو قرار دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احب علیا فقد احبنی، جو مجھ سے نہیں کہا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت کرے گا، کہا من احب علیا فقد احبنی، جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ یعنی اگر میری محبت تک پہنچنا ہے تو راستہ علی کا ہے۔ اللہ نے راستہ بتایا رسول کا، رسول نے راستہ بتایا علی کا، تو ہم علی تک پہنچ گئے تو مطلب ہے رسول تک بھی پہنچ گئے، اور رسول تک پہنچ گئے تو مطلب ہے خدا تک پہنچ گئے۔ یہاں پر ایک جملہ کہوں کہ جو علی کو نہیں مانتا نہ وہ خدا کو مانتا ہے نہ وہ رسول کو مانتا ہے۔ اس میں کوئی کسی کو شک ہے تو وہ بیٹھے پھر ہمارے ساتھ بات کرے۔
دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ علی کو نہیں مانتا، کوئی مسلمان نہیں ہوگا جو کہے کہ میں علی کو نہیں مانتا، کہتے ہم سب مانتے. کیا مانتے ہیں آپ؟ ہم جب کہتے ہیں علی کو ماننا یعنی معصوم ماننا. اگر آپ علی کو معصوم نہیں مانیں گے تو نہ آپ اپنے عقیدہ نبوت بچا سکتے ہیں، نہ اپنا عقیدہ توحید بچا سکتے ہیں. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو ایک طالب علم آپ کے سامنے کر رہا ہے. یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ دلیل کے ساتھ بات ہے. دلیل کیا اس کی؟ اگر اللہ کے وجود میں تو اختلاف نہیں ہے مسلمانوں کو، لیکن اللہ کی صفات میں جو اختلاف ہے وہ حل کون کرے گا؟ رسول چلے گئے، رسول چلے گئے، آگے مولا علی. اگر آپ ان کو معصوم نہیں مانتے تو بتائیں کہ ذات پروردگار کے بارے میں جو مسلمانوں میں اختلاف ہوا، اب اختلاف تو حل تب ہی ہوگا کہ کوئی ایسی ذات بیچ میں آ جائے کہ جس کی بات درجہ عصمت رکھتی ہو. درجہ عصمت یعنی معصوم کی بات، معصوم کی بات عصمت کے درجے پہ ہوتی ہے، معصوم کی بات عصمت کے مالک ہوتی ہے. ان کی بات پر تو اطمینان آئے گا. رسول کے بارے میں کیا مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے؟ رسول کے وجود میں اختلاف نہیں ہے کہ رسول ہیں یا نہیں. ہاں رسول تو ہیں. اچھا یہ معصوم کب ہوتے ہیں؟ معصوم کب ہوتے ہیں؟ یہ بحث ہے مسلمانوں میں. ہمارے یہ بحث نہیں، ہمارے اب ایک ہی عقیدہ ہے کہ دنیا میں معصوم آتے ہیں، معصوم پیدا ہوتے ہیں اور معصوم دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہمیں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کا ہے. آپ کے یہاں کہتے ہیں کہ جی بالغ ہونے تک تو معصوم نہیں ہوتے، بالغ ہونے کے بعد معصوم ہو جاتے ہیں. ایک قول. دوسرا قول نہیں، بالغ ہونے کے بعد بھی معصوم نہیں ہوتے ہیں. جب تک رسالت پہ فائز نہیں ہوتے اس وقت تک معصوم نہیں ہوتے، لیکن جو رسالت پہ فائز ہو جاتے ہیں تو پھر معصوم ہو جاتے ہیں. بعض کہتے ہیں نہیں، رسالت پہ فائز ہونے وقت بھی معصوم نہیں ہوتے، جب وحی نازل ہوتی ہے تو معصوم ہوتے ہیں. بعض کہتے ہیں نہیں، وحی لینے میں معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، وحی پہنچانے میں معصوم ہونا ضروری ہے. یہ سارے باطل نظریات ہیں جن کا ہمارے علماء نے ایک ایک کر کے جواب دیا ہے کہ اگر وحی لیتے ہوئے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غلط لیا صحیح لیا. آپ کیسے مانیں گے اس بات کو؟ آپ کیسے مانیں گے اس بات کو؟ معصوم کا مطلب ہے جو لینے میں بھی غلطی نہ کرے، جو دینے میں بھی غلطی نہ کرے، وہ معصوم ہوئی ہوگا. اچھا باقی ٹائموں میں اگر معصوم نہیں ہے تو آپ کیسے مانیں گے کہ یہ معصوم ہے؟ لہذا اس کا ہر حال میں معصوم ہونا انہیں ولادت سے انہیں شہادت تک ان کا معصوم ہونا ہمارا مسلم عقیدہ ہے. اس میں ہے مسلمانوں کا اختلاف. اب بتائیں کہ اگر آپ پیغمبر کے بعد کسی کو معصوم نہیں مانتے تو ان اختلافات کو حل کون کرے گا؟ لیکن ہماری ہسٹری میں علماء ہیں، مراجع ہیں جن میں اختلاف ہوا. سید مرتضیٰ اور شیخ مفید استاد شاگرد ہیں، نہ استاد چھوٹا ہے نہ شاگرد چھوٹا ہے. سید مرتضیٰ علم الہدا، سید رضی کے بڑے بھائی، سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی، سید مرتضیٰ ان کے بھائی تھے، شاگرد تھے کس کے؟ شیخ مفید کے. ان دو بزرگوار ہستیوں میں اختلاف ہو گیا. کس پر اختلاف ہو؟ ایک مسئلہ فقہی پر. کہا کہ بارش برس رہی ہے اور ایک نالے میں پانی چل رہا ہے، اس نالے سے کتا جو ہے وہ ادھر پھلانگ کے جاتا ہے. اب اس کے بدن پہ پانی بارش کا لگا اور اس نالے میں وہ پانی جا کے گرا، تو یہ بتائیں یہ پانی جو اس نجس حیوان کے ساتھ ٹچ ہو کے اس نالے میں گرا، یہ پانی نجس ہے کیونکہ نجس حیوان کے اوپر گرا اور پھر جا کے نیچے گرا. سید مرتضیٰ کہتے تھے کہ بارش کا پانی جاری ہوتا ہے اور جاری پانی ٹچ ہونے کے بعد بھی نجس نہیں ہوتا، وہ کیونکہ جاری رہتا ہے، لہٰذا یہ پانی پاک ہوگا. شیخ مفید کہتے تھے کہ جب جسم پہ لگا تو اس کا سلسلہ ٹوٹا، پھر آگے دوسرا پانی جا رہا ہے.
ایک قطرے قطرے بارش آتے ہیں۔ اب نہ استاد کی بات غیر وزنی ہے، نہ شاگرد کی بات میں کوئی کم وزن ہے، دونوں کی باتوں میں اپنا وزن موجود ہے، لیکن فیصلہ کون کرے؟ اب ان سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، نہ سید رضی سے کوئی بڑا اس وقت عالم تھا، نہ سید شیخ مفید سے کوئی بڑا عالم تھا۔ دونوں نے کہا چلتے ہیں اپنے آقا کے پاس۔ دیکھیں ہم نے بھی مولا علی کو مانا، انہوں نے کیا مانا مولا علی کو، کیا منزل ہے ماننے کے۔ کہا چلتے ہیں مولا کے پاس، جواب لے کے آتے ہیں۔ مولا تو دنیا میں نہیں ہے، کیا جواب لے کے، کہاں سے جواب لاؤ گے؟ کہا نہیں ملے گا جواب۔ کہا دونوں آئے، نماز توسل پڑھی اور مولا سے حاجت طلب کی۔ کہا کہ مولا آپ ہماری اس مسئلے میں رہنمائی فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ روضہ مقدس سے آواز آئی، الحق مع ولدی والشیخ معتمدی، حق تو میرے بیٹے کے ساتھ ہے۔ یعنی جو سید رضی سید مرتضیٰ کہہ رہا ہے اس کا مسئلہ صحیح ہے، لیکن جو شیخ ہے وہ ہمارا قابل اعتماد ہے، قابل بھروسہ ہے۔ یعنی لاج ان کی بھی رکھی اور جواب مل گیا۔ تو جواب تو چاہیے ہوتا ہے جب اختلاف ہو جائے اور اوپر کوئی بڑا نہ ہو۔ جب اللہ کے بارے میں اختلاف کرو گے، رسول کے بارے میں اختلاف کرو گے، تو بتاؤ سوائے علی کو معصوم ماننے کے تمہارے پاس چارہ کیا ہے؟ پھر علی بتائیں گے کہ خدا کے بارے میں یہ جو عقیدہ کیا ہے یہ تو باطل عقیدہ ہے، رسول کے بارے میں یہ جو سوچا یہ تو باطل سوچا ہے۔ ہم عقیدہ عصمت کے یا امامت کے جو قائل ہیں، یہ تمام وہ مشکلات ہیں جو سامنے ہیں، اس لیے اللہ نے اس عصمت کے سلسلے کو، امامت کے سلسلے کو قائم کیا۔ پھر حضرت ابراہیم کی دعا کا مطلب بھی بتا دیجئے۔ ہم نے دعا تو شروع دن میں ذکر کی کہ حضرت ابراہیم نے جو اللہ سے دعا مانگی تو وہ دعا پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ دعا پوری ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے بڑی قربانی دی اللہ کی بارگاہ میں، بڑی قربانی۔ حضرت ابراہیم کی قربانیوں میں سب سے بڑی قربانی 100 سال کے بعد ہم 2 دن دعا مانگتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ 2 دن دعا مانگ لیں، کہتے اللہ میں سنتا ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے عزیزو کتنے سال دعا مانگی ہے؟ دیکھیں ان لطیف نکات کی طرف ایمان کو تقویت ملتی ہے، حوصلے بڑھتے ہیں، عقیدے درست ہوتے ہیں، ہمتیں جوان ہوتی ہیں۔ اللہ سے بیٹا مانگا کتنے سال؟ 96 سال، 1 صدی۔ مایوس تو نہیں ہوئے، مانگتے جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے جب دینے کا ارادہ کیا تو کب؟ جب خود اتنے بوڑھے ہو چکے اور جو زوجہ ہے وہ بانجھ، جس کو آپ بانجھ کہتے ہیں، کہ ظاہراً اولاد پیدا کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوگا، انی آخر، میں تو بانجھ ہو چکی ہوں۔ کہا کہ جب اللہ دینا چاہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کے آگے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو دنیا کے مسائل ہیں۔ بیٹا ملا، کتنی عمر میں؟ 96 عمر سے۔ 1 صدی کی دعاؤں کا نتیجہ بیٹا جوان ہوا، جوان ہوا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ شیعو تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کاش مسلمان ان باتوں پہ ذرا سوچ لیتا۔ حضرت ابراہیم کا بیٹا جب اتنا ہو گیا، حلم کی تعبیر ہے، غلام کی تعبیر ہے۔ غلام یعنی ابھی حد بلوغ تک تو نہیں پہنچا، بلوغ سے نیچے نیچے کے لیے لفظ غلام تعبیر ہوتا ہے۔ حضرت قاسم کے بارے میں جو مقتل کی روایتیں ہیں اس میں غلام کا لفظ ہے، یعنی ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے۔ کہا کہ اللہ نے کہا کہ اس بیٹے کو اٹھاؤ اور مینا میں لے جاؤ اور اس کو میری راہ میں قربان کر دو۔ 1 دن خواب دیکھا، دوسرے دن خواب دیکھا، تیسرے دن خواب دیکھا۔ اب
نبیوں کے خواب حکم پروردگار ہوتے ہیں۔ کہا بیٹا میں نے 3 دفعہ خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، بیٹا میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ دیکھیں جب اچھی تربیت کرے نا اولاد کی تو یہ جواب آتا ہے کہ ابا جب اللہ کا حکم ہے تو پھر ہماری رائے کا کیا مطلب ہے؟ حکم پروردگار ہے، آپ عمل کیجئے۔ ہاں یہ مشکل کام ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ابراہیم بیٹے کو لائے، یہ تو میرے لیے مسلم ہے کہ بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی باندھی، اپنی آنکھوں پہ باندھی یا نہیں باندھی اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن جب بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو مشیت پروردگار کے تحت وہاں پہ دمبا ذبح ہو گیا اور حضرت اسماعیل بچ گئے، لیکن وہ چھری کا جو نشان تھا وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کی گردن پہ رہ گیا، لیکن وہ چھپ گیا تھا ان کے کرتے کے اندر۔ 3 دن کے بعد کہتے ہیں ماں نے جب کرتا اتارا بچے کو کرتا تبدیل کرانے کے لیے تو دیکھا تو گردن پہ نشان ہے۔ کہا کہ بیٹا یہ نشان کیا ہے؟ کہا کہ ابا مجھے ذبح کرنا چاہتے تھے اور اللہ کی مشیت سے ہم بچ گئے۔ کہا کہ علماء نے لکھا کہ حضرت حاجرہ اس غم سے دنیا سے چلی گئی کہ اگر یہ چھری میرے بیٹے کی گردن پہ چل جاتی تو میرا کیا بنتا۔ میں کہتا ہوں حاجرہ کاش تو کربلا میں ہوتی، کاش تو ان ماؤں کو دیکھتی۔ کربلا میں ایک ماں تھی جس کا 6 ماہ کا بچہ ذبح ہو گیا تھا اور جس کی 3 سال کی بیٹی شام کے زندانوں میں اس کے ساتھ رہی۔ عزیزو علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ بی بی زینب کی عظمت کا تذکرہ کریں تو بنتا ہے تذکرہ، زہرا کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی ہے، لیکن عزیزو جو امتحان ہیں ان میں کہیں پر بھی آپ کو علی کی بہویں پیچھے نظر نہیں آئیں گے۔ جو امتحان جس طرح زینب بی بی نے دیے، جن مشکلات سے بی بی گزرتی گئیں، ان میں ساتھ ساتھ رباب تو چل رہی تھی۔ بی بی رباب کا جہاد کربلا کے میدان میں کم نہیں ہے، بہت بڑی عظمت کی مالک بی بی ہیں۔ حضرت ابراہیم کا جب بیٹا ذبح نہیں ہوا، اللہ سے عرض کی کہ اللہ اگر میرا بیٹا ذبح ہوتا تو مجھے ثواب کتنا ملتا۔ اللہ یہ تو حیوان ذبح ہوا تو نے اس کو میری پوری امت کے لیے، پوری نسلوں کے لیے، قیامت تک کے لیے قربانی کا ثواب مجھے دے دیا، اگر بیٹا ذبح ہوتا تو پھر اللہ مجھے کتنا ثواب ملتا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوا جبرائیل آپ ابراہیم کو اٹھائیں اور میدان کربلا میں لے کے آئیں۔ کربلا کی زمین تو موجود تھی، کربلا کی زمین پہ ابراہیم کو لایا گیا۔ کہا ابراہیم آپ کے دل میں یہی خلش ہے نا کہ آپ کا بیٹا ذبح نہیں ہوا۔ کہا ابراہیم یہاں آپ کے کتنے بیٹے ذبح ہو جائیں گے، آپ کا بیٹا بھی ذبح ہوگا جو آپ کی نسل امامت میں سے ہے۔ جب گودی قتل گاہ میں ابراہیم کو لائے اور دکھایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کو شہید کیا جائے گا، کہتے عزیزو ابراہیم اتنا روئے کہ ابراہیم پہ غشی طاری ہو گئی۔ جب ابراہیم کو افاقہ ہوا، اللہ نے کہا جبرائیل جا کے ابراہیم کو میرا پیغام دے دو، اے ابراہیم جو تمہارے دل میں وہ آرزو تھی کہ اگر میرا بیٹا ذبح ہوتا تو مجھے کتنا ثواب ملتا۔ ابراہیم یہ جو حسین پہ گریہ کیا ہے یہ اس کا سارا وہ ثواب جو تم چاہتے تھے۔ عزیز و حسین پہ رونے کا بڑا ثواب ہے۔ اور مل کر چند غربت کے جملے، السلام علیک یا ابا عبداللہ
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اے عزیزوں، سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب لہوب میں لکھا کہ جس زندان میں اہل بیت کو رکھا گیا تھا اس کی چھت نہیں تھی. رات کو وہ نمی جو آسمان سے آتی ہے جسے آپ شبنم کہتے ہیں، شبنم کے قطرے، اس سے اہل بیت کے گھرانے کو تکلیف پہنچتی تھی. اور دن میں سورج کی تپش سے بی بی اتنی مشکل میں آ گئی تھی. سید کہتے بیویوں کے چہرے کے رنگ تبدیل ہو گئے تھے. اس مشکل میں گری زہرا کی بیٹیاں، شام کا زندان ہے. آخر اس ملعون کو اللہ کے رسول نے خواب میں حکم دیا، ملعون کب تک میری اولاد کو تکلیف میں رکھے گا. عزیزوں، اس نے امام سجاد کو بلایا، رات کا وقت ہے، آقا سجاد کو بلا کے بھیجا. بی بی زینب کہتی ہے بیٹا سجاد میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گی، اس ملعون پہ مجھے کوئی اعتبار نہیں رہا. امام فرماتے نہیں پھوپھی اماں، میں علم امامت سے جانتا ہوں میری جان کو خطرہ نہیں ہے. ابھی بھی آپ آرام کریں، میں جاتا ہوں. آقا تشریف لائے گئے، یہ ملعون کھڑا ہوا، آقا کو تخت کے اوپر بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا. آقا فرماتے ملعون تجھے شرم نہیں آتی؟ مجھے کہاں بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ جس تخت پہ کل تک میرے بابا کا سر رکھا تھا. اے ملعون تجھے شرم آنی چاہیے. آقا فرماتے ملعون بتا مجھے کیوں بلایا؟ کہ میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. امام فرماتے میں نے کوئی فیصلہ اس سفر میں پھوپھی کے بغیر نہیں کیا. بی بی زینب تیری عظمت پہ قربان، جس کو امام اپنے ساتھ اس حد تک بلندی بتا رہے ہیں. آقا واپس آئے گا پھوپھی اماں یہ ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے. بی بی فاتح شام ہے، کہتے جو فاتح ہوتا ہے وہ شرطیں رکھتا ہے. فاتح شام بی بی نے شرطیں رکھی. کاش ملعون سے کہو اگر ہمیں آزاد کرنا ہے تو میری 3 شرطیں ہیں. سب سے پہلے گھر کا بندوبست کرے گا. میں جب سے کربلا سے چلی میں حسین کو جی بھر کے رو نہ سکی، میں حسین کا جی بھر کے ماتم نہ کر سکی. پہلے تو ہم اپنے مظلوموں کا پرسہ دیں گے اور ہمارے لوٹے تبرکات کو واپس لایا جائے اور ہمارے شہیدوں کے سر واپس دیے جائے. آقا سجاد آئے گا میری پھوپھی کی 3 شرطیں ہیں. ملعون کہتے جو بھی شرط ہے مجھے قبول ہے. عزیزوں بیویوں کو ایک گھر میں منتقل کیا گیا. شام کی عورتوں کو پتہ چلا پرسہ دینے کے لیے وہ بھی پہنچی.
عزیزوں علماء کہتے ہیں تبرکات کا جب سلسلہ شروع ہوا سب سے پہلے جو آیا وہ مولا عباس کا علم آیا. بی بی کہتے بیٹا سجاد اس کو اسی گھر پہ لگا دیں گے, میں علم کے سائے میں ماتم کروں گی. جو آپ علم لے کے چلتے ہیں جو گھروں پہ علم نصب ہے یہ بی بی زینب کی سنت ہے. عزیزوں پھر سروں کا سلسلہ شروع ہوا. پہلے ایک سر آیا, رباب اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی, ایک ننھا سا سر ہے, رباب نے سینے سے لگایا. اور میرا بیٹا اصغر, اور میرا مظلوم اصغر, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. پھر ایک سر لایا گیا تو اپنی جگہ سے فروا کھڑی ہوئی, اور میرے حسن کی نشانی بیٹا, اور میرا قاسم بیٹا. پھر علی اکبر کا سر لایا گیا, بی بی لیلا نے بڑھ کر استقبال کیا. پھر ایک ایسا سر آیا اور بی بی کی زبان پہ ایک جملہ, واہ جابا واہ جابا واہ جابا. وہ مولا عباس کا سر ہے. عزیزوں پھر ایک سر آیا, ساری بیبیاں کھڑی ہو گئی. واہ غربتا واہ مصیبتا واہ محمدا واہ علیہ واہ حسنا واہ حسینا واہ حسینا. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا اللہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر, ایسے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. یا اللہ مکتب اہل بیت کی بہترین خدمت کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جوانوں کو سیرت علی اکبر, ماں بہنوں کو حیا کی چادریں نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ مومنین کو فرش ازا کی تہذیب سے آشنا فرما. یا اللہ فرش ازا کی عظمت کا ادراک کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جن مومنین نے ان مجالس میں جس حوالے سے بھی خدمت کی ہے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں بوجہ آسن قبول فرما. یا اللہ جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرما. آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرما. ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. ماتم